بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ مہمانوں کا تعارف کروائیں پھر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ایشوز بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کر رہے ہیں چودھری نثار چیمہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے روبینہ قائم خانی صاحبہ، اور پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ پہلا ایشو جو ہے وہ اب میں بلکہ شروع کر دیتا ہوں۔ سب سے اہم چیز جس کو میں ابھی آخر میں پڑھ رہا تھا، مجھے لگا کہ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، 10 کا الیکشن اور اس کی رپورٹ، اور اس کی رپورٹ کے اوپر یہ دعوے کہ دھاندلی ہمیشہ پی ایم ایل این کرتی تھی یا پیپلز پارٹی کرتی تھی، وہ دعوے ہوا ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ دھاندلی کے خلاف سب سے زیادہ شور مچایا تھا، اور اب انہی کے نام قرعہ نکلا ہے کہ ان کے لوگوں نے دھاندلی کی ہے اور وہاں پہ کارروائی کی جائے۔ پہلا سوال صداقت علی عباسی صاحب، آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا ایکشن لیں گے ان لوگوں کے خلاف جو ڈسکا کی دھند میں دھاندلی کر رہے تھے؟ عمران صاحب بہت شکریہ۔ جو ایکشن ابھی تک تو جو رپورٹ آئی ہے وہ ون سائیڈڈ سی رپورٹ ہے، اور اس پہ ایک سائیڈ کا موقف نظر آ رہا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہوگی کہ الیکشن کمیشن فیئر الیکشن کرانے میں ناکام ہوا۔ یہی ہمارا مدعا تھا، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو، چاہے وہ دیگر الیکشن ہو، جو طاقتور ہوتا ہے وہ الیکشن کو مس یوز کر لیتا ہے۔ لہذا آج دوبارہ سے الیکشن اصلاحات اور الیکشن کو نظام کو ٹھیک کرنے کی جو ضرورت ہے وہ دوبارہ سے سامنے آئی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ خود الیکشن کا شفاف ماحول دے بھی نہیں سکے، اور آج اگر ہم شفاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رکاوٹ بھی بننا اس لیے چاہتے ہیں کہ کبھی وہ اس کو فائدے کے لیے استعمال کریں گے، اور جب وہ ہار جائیں گے تو وہ اس کے سامنے اس کا بہانہ بنا کے تو الیکشن پہ نہیں، آپ کے لوگوں نے بھی مختلف کام نہیں کیا سر، آپ کے لوگوں نے مختلف کام نہیں کیا، وہی کیا جو اس سے پہلے ان حلقوں کے اندر دوسری پولیٹیکل پارٹیز کرتی تھی۔ کھیل وہی پرانا تھا، وہی گندا کھیل تھا، کھلاڑی نئے تھے۔ عمران، جب بھی نظام کمزور ہوگا اس میں ہمیشہ جس کا طاقتور ہوگا اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ ہماری جنگ ہمیشہ سے کسی ایک الیکشن کی نہیں تھی، ہماری جنگ تھی نظام کو ٹھیک کرنے کی۔ تو آج بھی اگر یہ بیٹھ جائیں اور اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکٹرل ریفارم پہ یا ہماری تجویز پہ آ جائیں، ای وی ایم پہ، یا کوئی متبادل بہتر تجویز دے کے اس نظام کو ہمیشہ کے لیے غلطیوں سے پاک کریں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ ہم بار بار الیکشن کمیشن سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ الیکشن کا دنیا کا سارا نظام اگر ٹیکنالوجی پہ آ سکتا ہے تو الیکشن ٹیکنالوجی پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر وہ شفاف ہوتا تو نہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے پیسے دیتے ہوئے سب کے سامنے سینٹ کا الیکشن خریدتے، اور نہ اس طرح کی باتیں آ جاتی۔ بہرحال میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ اس کا حل آج آپ جتنی ڈیبیٹ کر لیں، حل یہ ہے کہ ہم نے سیکھا کیا؟ ہم نے سیکھا یہ کہ الیکشن کے نظام کو شفاف ہونا چاہیے، چاہے تاکہ نہ جیتنے والا اس کو مس یوز کر سکے اور نہ ہارنے والا اس کو الزام دے سکے۔ جی چودھری نثار چیمہ صاحب بیٹھ جائیں پھر۔ دیکھیے عمران صاحب یہ فرمائیں کہ صداقت عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ الیکشن کمیشن فیئر الیکشن کرانے میں ناکام رہا، یہ بھی ذرا فرما دیں کہ کیوں ناکام رہا، کیا عوامل تھے؟ وہ تو سارے حقائق سامنے آ گئے نا، کہ ان لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، وہاں پہ پولیس اور انتظامیہ کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جو دھاندلی کی کوشش کی، دھند میں جو انتخابی نتائج کو دھندلانے کی کوشش کی، اس کا تو اب یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی کہا ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ عباسی صاحب فرما رہے تھے، محترم صداقت عباسی صاحب، کہ جی ہم تو یہ ہے کہ نظام چینج کرنا چاہتے تھے، تو یہ نظام جو چینج انہوں نے 3 سال میں کیا ہے، اندازہ کر لیں اس کی خیر سے جو برکتیں پوری قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے۔ اندازہ کر لیں جو نئے انہوں نے ریکارڈ قائم کیے ہیں، یہ نیا نظام جو لے کے آئے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری سے بھرپور نظام، یہ بدترین قسم کی گورننس سے بھرپور نظام، جس طرح یہ ہے کہ انہوں نے احتساب کے نام پہ بدترین انتقام سے عبارت نظام، جھوٹے دعووں اور جھوٹے وعدوں سے عبارت نظام۔ یہ ان سے پوچھیں تو صحیح عباسی صاحب سے کہ 1 کروڑ میں سے کتنی نوکریاں دے بیٹھے، 50 لاکھ جو گھر بنانے تھے ان میں سے کتنے گھر انہوں نے نئے تعمیر کر کے غریب لوگوں کو دیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کے نئے ریکارڈ جو انہوں نے قائم کیے،
मुख्तर तरीन मुद्दत में जो ये सबसे ज़्यादा कर्जे लेने के नए रिकॉर्ड, यू टर्न के रिकॉर्ड, किस किस का मैं नाम गिनवाऊँ। लेकिन यह है कि देखें, जिस तरह मैं गुजारिश करूँगा, जिस तरह डस्का में बिल आखिर अवाम ने वोट की ताकत से इस नए निज़ाम को नए मुस्तरद किया, नया पाकिस्तान के नारे लगाने वालों को मुस्तरद किया। इमरान साहब मेरी बात याद रखिए, और गुजारिश ये है कि ये मार्जिन आप लोग खत्म क्यों नहीं कर देते, ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते, ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते जिस सिस्टम में वोट की ताकत धांधली के इम्कानात ही खत्म हो जाएं। सामान इबरत बना के रख देना पीटीआई को, याद रखिए ये इम्कानात ही खत्म कर देना धांधली के, और वो सारे इख्तियारात ही ले लें, इस तरह मॉडिफाई कर दें सिस्टम को, इतना बेहतर कर दें कि जो वो चाहते हैं कोई भी लोग, चाहे आपकी जमात में है, उनकी जमात में है, किसी और जमात में है, कोई चाह के भी धांधली ना कर सके, सिस्टम को ऐसा बना दें आप। बिल्कुल सही बात है आपकी बात इमरान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई धांधली का इल्ज़ाम ना लगा सके। लेकिन देखें, गुजारिश ये है, मैं आपको बताऊं कि सिस्टम की बात नहीं है, सिस्टम चलाने वालों की बात है। देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए तो हमें ये खतरा ये है कि उसको कहीं ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ये रिगिंग मशीन के तौर पे इस्तेमाल ना करें। बात ये है कि जिस तरह वो कई बार मैं वो शेर सुना चुका हूँ, अलेक्जेंडर पोप का मशहूर शेर है कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, वट एवर इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड इज बेस्ट। जो निज़ाम बेहतर तौर पे डिलीवर कर सके वही बेहतर होता है। फिर मैं कहूँगा कि निज़ाम चलाने वालों की बात है, निज़ाम की बात नहीं है। जब तक निज़ाम चलाने वाले जो हैं, इलेक्शन कराने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इंतज़ाम संभालने वाले जो लोग हैं, काबिल एतमाद नहीं होंगे, बासूल नहीं होंगे, दयानतदार नहीं होंगे, शकूक व शुबात जन्म लेते रहेंगे। जी, अब रुबीना कायमखानी साहब, व्हाट टू से, आपका इसमें देखें, अब नाम तो आ रहा है फिरदौस आशिक अहवान साहिबा का भी और कुछ और लोगों का भी, तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है, बैठ जाए बात कर ले, या निकल गया टाइम, बस अब कोई बात नहीं होगी, अब इलेक्शन ही होंगे? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से आप देखें जो मुल्क के जो हालात हैं, और स्पेशली अब जब डस्का के इलेक्शन के बारे में भी बात हुई, और उसमें खुद पीटीआई के लोग जो हैं, वो क्योंकि फिरदौस आशिक अहवान साहिबा अभी पीटीआई में हैं, सो वो उसमें मुलविस नज़र आती। मतलब मैं ये कहूँगी इमरान कि आप देखें कि आपने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। आपने आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच अगर सुनी जाए तो वो यही कह रहे हैं, मीन्स कि उनको ये नहीं पता होता कि शायद मैं जो कह रहा हूँ वो मुझी पे लागू हो रहा है, कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, और वो कह रहा है कि अगर मुल्क में तबाही अगर होती तो उसका जिम्मेदार खुद जो है वो ऊपर लेवल से होकर तो फिर वो मतलब नीचे लेवल तक, प्राइम मिनिस्टर से वजीरों से फिर नीचे जाता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो मतलब तो इमरान खान जो है वो अभी मतलब इसका उन्होंने खुद अपनी जुबान से एक्सेप्ट कर लिया कि तबाही के आज जो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके जिम्मेदार खुद इमरान खान साहब हैं। और रही बात ईवीएम की और इलेक्शन कमीशन की, तो देखिए हमेशा से हमने कोशिश की है कि ख़ासतौर पर अपोजिशन ने भी, और जब उससे पहले जब हम हुकूमत में भी थे, हमने कहा कि शफाफ इलेक्शन ही इस मुल्क की जो है वो तरक्की कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें 2018 के इलेक्शन में एक जो मैं समझती हूँ कि एक कप्तान जो होते हैं वो किसी टीम के, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, और उनको जो है वो किस तरह से ग्रेजुअली जो है वो सियासत में इन्वॉल्व किया गया, और फिर उसको एक टाइम पे जो है उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो वो जो खास तौर पर अपनी टीम को ही उस वक्त में भी जो है वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, और वो उनका जो मैं ये कहूँगी कि एक वर्ल्ड कप के बाद के अलावा उनका कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं था क्रिकेट टीम में भी। और मैं यही कहूँगी कि आज जितने भी जो भी हालात हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट को मतलब ये कि ऐसे लोगों को अगर मुल्क पे मुसल्लत किया जाएगा तो फिर मुल्क जो है वो इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामेंट हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब दोनों अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सियासत की ऑफर कर चुके हैं।
اگر وہ اس قابل نہیں تھے تو یہ دونوں لوگ ان کو آفر نہ کرتے. میں نہیں سمجھتی, کیونکہ نہیں عمران, میں نہیں سمجھتی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک بڑی اچھی کوالٹی تھی کہ جس بندے میں جو خاصیت ہوتی تھی, جو اسپیشلی ہم ورکروں میں, وہ ان سے وہی کام لیتی تھی. اور میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے وہ دیکھ لیا ہو کہ وہ بڑی ویژنری لیڈی تھی, وہ بڑی ویژنری خاتون تھی, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے عمران خان صاحب میں کوئی ایسی بات دیکھی ہوگی کہ وہ سیاست میں آتے. آج دیکھ لیں نا, جو انکمپیٹنسی ہے عمران خان صاحب کی اور ان کی ٹیم کی, وہ تو ہر جگہ نظر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کہاں جو بات اگر ہم کریں تو مطلب پارلیمنٹ سے لے کے, اور اگر ہم آٹا دال چینی گھی تک کی بات کریں تو وہاں پر کہیں پہ بھی ان کی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی ہے. سو یہ بات کہنا کہ میں نہیں سمجھتی, میں اس چیز کو کیونکہ مجھے میری والدہ کی وجہ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قریب رہنے کا موقع ملا ہے. وہ بڑی ویژنری خاتون تھی. عمران خان صاحب میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی ہوگی کہ وہ ان کو آفر کریں. پاکستان پیپلز پارٹی تو ویسے ہی سمندر ہے ورکروں کا, جیالوں کا, اور جو ہے برینز کا اسپیشلی. تو اور خود شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے اعلیٰ پائے کی وہ ذہین عورت تھی, تو وہ عمران خان صاحب کو جو ہے آفر نہیں کر سکتی. باقی رہی جس طرح سے الیکشن بالکل جو ہے وہ شفاف ہونے چاہیے. ہم خود ہماری پہلے دن سے یہی بات ہے, 2018 کی طرح نہیں ہونا چاہیے. ابھی ای وی ایم میں بھی اگر یہ لوگ لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ مینس کہ وہ تو پھر آپ ان کے ہاتھ میں ہی الیکشن دے دیں گے کہ جو تھوڑی بہت سیٹیں جو دوسری پارٹی فیئر الیکشن سے مطلب اپنے بلبوتے پہ لے لیتی ہیں وہ بھی نہیں لے پائیں گی. تو یہ جو ہے ای وی ایم پاکستان کی, میں یہ کہوں گی کہ جو خاص طور پہ اس خطے میں, اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں یا وہاں کہیں پہ بھی ہمیشہ مخالفت کی گئی ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ای وی ایم جو ہے وہ یہ شفاف الیکشن کرا نہیں سکتی, اور اگر مشینیں آ بھی گئیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گھپلا ہوگا. اور اس کو میں تو یہ کہوں گی کہ ہم بالکل ایز اے ورکر, ایز اے پاکستانی عوام, میں تو بالکل اس چیز کو نہیں مانتی کہ ای وی ایم آنا چاہیے. دوسری جیو نیوز کی خبر ہے, یہاں پہ کلیم کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے کہ بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف صاحب نے مجھے کئی مرتبہ پارٹی ٹکٹ آفر کیا ہے, کئی مرتبہ کیا ہے, ان کا یہ کلیم ہے. بہرحال میں یہ بات مان ہی نہیں سکتی, میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گی اگر یہ بات ہوئی ہوگی, کیونکہ عمران خان صاحب اب اس کا گواہ بھی کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تو جو ابھی تک باتیں کی وہ اس کا گواہ کوئی نہیں ہے. آپ میں ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور صبح آ کے وہ عوام کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. جی صداقت بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا, میں محترمہ کی باتیں بڑی دھیان سے سنی. انہوں نے کہا عمران خان میں کچھ بھی نہیں تھا تو وہ ایک دم سے وزیر اعظم بن گئے. زرداری صاحب بیمبینو سنیما چلاتے چلاتے صدر بن گئے, اور محترمہ کا بڑا احترام ہے, وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ شہید ہیں. ان کا اتنا ویژن تھا کہ وہ سارے جہان میں سے بندے ڈھونڈ لیے. زرداری صاحب کی حرکتوں کا ان کو پتہ نہیں چلا کہ زرداری صاحب پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنے پوری دنیا میں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے کیا کیا. 92 میں ورلڈ کپ جیتا, اس کے بعد شوکت خانم جیسا کینسر اسپتال بنایا جبکہ دوسرے لوگ لوٹ مار کر رہے تھے. اس کے بعد نمل یونیورسٹی بنائی, زلزلے اور سیلاب میں غریب لوگوں کی جا کے مدد کی. ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جہاں پہ کرپٹ ایلیٹ تھی, تیسری نسل کے کرپٹ لوگ تھے جو 3 نسلیں یہاں سنبھال کے بیٹھے تھے, ان کو اٹھا کے باہر پھینکا. اور پچھلے الیکشن میں 2013 میں 33 سیٹیں قومی اسمبلی میں لی اور ایک صوبے میں حکومت بنائی. آج سارے چوروں کو بھگا کے کوئی جیلوں میں پڑے ہیں, کوئی ادھر رو رہے ہیں, کوئی ادھر رو رہے ہیں, کوئی بیماریوں کا بہانہ مار کے بھاگے ہوئے, ان کو بھاگ کے مرکز میں, پنجاب میں, کے پی میں, بلوچستان میں, جی بی میں اور کشمیر میں الیکشن جیت کے وہ بیٹھا ہے. وہ ان کے مطابق ویژنری نہیں ہے, اور محترمہ کو بہت احترام ہے ان کا, اللہ ان کو درجات بلند کرے. ان کا ویژن تھا کہ زرداری صاحب کو, جن کو لوگ کہتے ہیں جی مسٹر 10% ہے, اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے ہاتھ ملائیں گے تو وہ ہاتھ انگلیاں کاٹ کے لے جائیں گے, اور جو پاکستان میں آج کرپشن کے بادشاہ مانے جاتے ہیں وہ ویژنری تھے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, میری بہن ہے, ان کا احترام ہے, سننے والے احترام کریں گے کہ آج لوگ عمران خان کو کہاں ریٹ کر رہے ہیں اور زرداری صاحب کو کہاں ریٹ کر رہے ہیں, اور ان کے مطابق یہ سمندر ہے, اور یہ صرف سمندر کراچی والا ہی ہے, اور کراچی میں بھی نہیں ہے بلکہ سندھ رورل میں رہ گیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی اتنی بڑی پارٹی جو سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں تھی, اس کو اپنی کرپشن کے نظر کر کے آج سندھ کے 2 ڈویژن کی پارٹی رہ گئی ہے. ان کو بڑا ویژن نظر آ رہا ہے. بہرحال ان کو مبارک ہو. عمران خان انشاءاللہ ترقی کے منزلیں طے کرتے کرتے آج مسلم دنیا کا لیڈر ہے,
آج وہ چلے رکیں سر, یہاں مجھے ایک بریک لینی پڑے گی, مجھے بریک لینا, بریک کے بعد میں دنیا کا لیڈر ہے, ٹھیک ہے, دنیا کے پاکستان میں الیکشن لڑنا, انہوں نے یہیں سے ووٹ پڑنے ہیں ان کو. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جی روبینہ قائم خانی صاحبہ, آپ کو کچھ رسپونڈ کرنا تھا, اس پہ آپ ہاتھ کھڑا کریں. جی بالکل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے صداقت صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب کا انتخاب کیا, بالکل ان کا صحیح انتخاب تھا. وہ ان کا ویژن تھا کہ جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی ہے, جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان کی قربانیاں ہیں, کوئی اور شخص نہیں دے سکتا تھا. یہ دوسروں میں اور ان میں یہ فرق تھا, اور انہوں نے یہ چیز آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ دیکھ لی ہوگی ضرور, تبھی انہوں نے اپنا شریک حیات بنایا. اور آج عمران خان صاحب کی کیا بات کرتے ہیں آپ, ڈینگی کا حال دیکھیں لاہور میں, یہ ہمیں کہتے ہیں 10% اور پتہ نہیں کہ یہ تو پورے 90% ہو گئے ہیں, اور انہوں نے تو پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آج ڈالر ہے وہ 180 پہ پہنچ گیا ہے. آج اگر ڈینگی کی وبا پھیل رہی ہے, ڈینگی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, وہاں پر 3 کروڑ جو ہے وہ کہا گیا کہ ادویات ہم نے جو ہے وہ سپلائی کی ہیں مختلف, وہ کہاں گئی؟ ارے ڈالر 180 کا نہیں ہے یہ, کیونکہ آن ایئر جا رہی ہے بات, یہ بار مارکیٹ کے حالات خراب ہو جائیں گے, لوگ سن رہے ہیں, تو یہ 180 کا نہیں ہے, اتنی جمپ تو نہیں ہوئی. اب کیونکہ ہماری انفارمیشن کوئی غلط نہ چلی جائے, لوگوں کو ہم کوئی ایسی بات نہ کر دیں. پچھلے دنوں دوبارہ پھر وہ ریوائیو ہوا نا, وہ مطلب یہ 71 پوائنٹ سم تھنگ ہے ابھی اس وقت, 200 پہ بھی جا سکتا ہے, 171 پوائنٹ سم تھنگ پہ بھی جا سکتا ہے. عمران صاحب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ آج جو حالات ہیں, لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی, لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا, غائب ہے لاہور سے نہیں مل رہی, لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اور ان کو جوں تک نہیں رنگ رہی ہے ان کے کانوں پہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آج ملک کے حالات ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھی ہوں, ہم لوگ سفید پوش لوگ ہیں, کیا ہم اپنے گھروں کو صحیح طرح سے چلا پا رہے ہیں؟ کیا ہمیں کتنا, مطلب ہم لوگوں نے تو کوئی نہیں کیا, یہ جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کے ٹولے ہیں, انہوں نے کرپشن کر کے اپنے گھر بھرے ہوئے, لیکن ہم تو سفید پوش لوگ تھے نا. ہم تو مطلب اب ایک وقت کی روٹی جو غریب آدمی کھاتا تھا وہ بھی نہیں کھا پا رہا ہے. تو آپ کس اچھے پاکستان کی بات کریں, انہوں نے تو ملک کو وہ تباہی کے نہج پہ لے کر جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو خاص طور پر انکمپیٹنس لوگ ہیں, میں خدارا یہی کہوں گی کہ چاہے دھاندلی ہو جو بھی ہو, لیکن اس طرح کے لوگوں کو تو مسلط نہ کیا جائے پاکستان میں. دھاندلی مطلب اگر روک نہیں سکتے تو یہ لوگ تو نہیں لے کر آئیں. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ, اور آج نو پارلیمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی نو کانفیڈنس آ گیا. آپ دیکھ لیں آج کا جو بل پاس ہوا ہے وہ 117 ووٹ جو ہیں اپوزیشن نے لیے ہیں آج, اور 104 جو ہے وہ حکومتی بینچز ہیں. تو یہ تو نو کانفیڈنس ویسے ہی پارلیمنٹ میں, یہ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ویسے ہی نااہل ہو گئے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے. نہیں تو آپ کو اگر اتنا اچھا موقع مل گیا ہے, اگر آپ کو اتنا اچھا موقع مل گیا ہے تو آپ صبح ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں اور پرائم منسٹر کو فارغ کریں. کیوں اتنی تحریکیں چلا رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں ہم نے ایک چیز کی تھی کہ نہیں آپ کیا صبح لے آئیں گے, وہ آپ کو اس کے لیے کچھ لمبا چوڑا کچھ نہیں کرنا. آج آپ نے اپنی برتری ثابت کی ہے, صبح آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں, فارغ کریں پرائم منسٹر کو. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ بھی کہا تھا, بالکل ہمارا یہی ارادہ تھا کہ نو کانفیڈنس لاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور جو ہے نااہل کر کے ان کو باہر نکال کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا, دوسری جو اپوزیشن دوسری پارٹیز کا, ایک منٹ ذرا رکیں, دوسری پارٹی سے میں بات کروں, میں پی ایم ایل این سے بات کروں, کیونکہ بڑی زبردست آج قمر زبار قاہرہ صاحب نے آج آواز اٹھائی ہے اور بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک طرف تو اتحاد اپوزیشن کا بن رہا ہے, اشائیے ہو رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لگاتار رابطوں میں ہیں, اور ایک نئی تحریک حکومت کے خلاف چلانے کے لیے تیاری ہے. دوسری جانب قمر زبان قاہرہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بیک ڈور رابطوں کا دھوکہ مزید نہیں چلے گا. نواز شریف اپنی جماعت کو تو اپنے نظریے پر پہلے لے آئیں, پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے, اس میں جان پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھی. نون لیگ مان جاتی تو پنجاب میں عدم اعتماد سے حکومت فارغ ہو جاتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی موقف نہیں ہے, آپ بیک ڈور چینل رابطے بھی کرتے ہیں, اور جو احتجاج کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز مل کر, اس سے پی ایم ایل این کوئی نہ کوئی سودے بازی کر لیتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کو خدشات ہیں آپ کی جماعت سے. چودھری نثار چیمہ صاحب.
دیکھیے عمران صاحب، میں اس طرف آنے سے پہلے یہ گزارش کروں کہ آج صداقت عباسی صاحب نے ایک سچی بات کی ہے، اور انہوں نے آج یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان یوزلی ایک صداقت سے کام لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، واقعی ایک پوری قوم رو رہی ہے اس مسلط کردہ حکومت کی لائی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی بنا پر. واقعی پوری قوم رو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، گزارش یہ جو آپ نے کہا، جو محترم قمرالزمان قاہرہ صاحب نے جو کچھ فرمایا، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ بڑے مدبر آدمی ہیں، بہت سنجیدہ آدمی ہیں، بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، اور میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے. اس لیے میں ان کی کسی بھی تلخ بات کا جواب اس طرح نہیں دوں گا. میں یہ کہوں گا اس کے جواب میں کہ آج بھی دیکھ لیں، ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں، پوری اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن اکٹھی تھی، پارلیمنٹ ہاؤس میں اکٹھی تھی. آج بھی یہ ایک ہی ٹیبل پہ میاں شہباز شریف بھی تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے، اسد محمود صاحب بھی تھے، باقی بھی تمام پارٹیاں جو تھی اپوزیشن کی وہاں موجود تھیں، ان کے قائدین موجود تھے. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن جو ہے اپنا رول پلے کرے گی اس مسلط کردہ عذاب سے نجات دلانے کے لیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ریزرویشنز تھیں، دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ جب پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی تو بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے، اور مقاصد کیا تھے؟ مقاصد یہ تھے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، عوام کی رائے کا احترام جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اور اس عذاب سے نجات دلائی جائے قوم کو. جو سر وہ یہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پہلا احتجاج شروع ہوا تو نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے، دوسرا احتجاج شروع ہوا تو شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہر احتجاج کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ نون لیگ کو کیوں مل جاتا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ مقاصد بڑے ہیں، اختلافات چھوٹے ہیں. مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے مل کر ان چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ قابو پائے گی، اور ہم مل کر ان اعلیٰ مقاصد کے اصول کے لیے مل کے جدوجہد کریں گے. نہیں، ابھی دیکھیں، میں روبینہ قائم خانی صاحب، پہلے احتجاج میں آپ لوگوں کا اعتراض تھا کہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، دوسرے احتجاج میں شہباز شریف صاحب باہر آ گئے. یعنی ہر ایک احتجاج کے مرحلے میں پی ایم ایل این کچھ نہ کچھ گین کر لیتی ہے، جس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ڈیل ہو گئی اور یہ انہوں نے رابطے کر لیے اور ہم استعمال ہو گئے. اور آپ کی جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ آپ کی لیڈرشپ سے اس کا شکوہ بھی کرتی ہے، بند کمروں میں پھر خبریں باہر بھی آپ لوگ بھیجتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اس مرتبہ یہ تحفظات دور ہو گئے ہیں، یا قمرالزمان قاہرہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی پارٹی کی وائس ہے؟ دیکھیں عمران، ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے. اگر ماضی کا بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ ہم جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ مسائل کا جو ہے وہ حل کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. اور آپ دیکھیں کہ سی او ڈی بھی ہوا، محترمہ نے کیا، پھر لیکن اس کے بعد وجود بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا جو رویہ رہا پنجاب میں. اور ایون جب خاص طور پر زرداری صاحب اگر جب جاتے تھے لاہور تو وہ ان کو ریسیو کرنے، ہمارا پرائم منسٹر اگر لاہور جاتا تھا تو وہ ان کو ریسیو کرنے بھی نہیں آتے تھے. تو بہت ساری چیزیں جو خاص طور پہ ہم نے جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے ان کو ایکسیپٹ کیا. بٹ انہوں نے ان کی طرف سے ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی بہانہ اور کوئی نہ کوئی اس طرح کی باتیں ایسی آتی رہیں کہ جس کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہو. ابھی بھی اگر بات چیت ہو رہی ہے اور ہمارے لیڈران آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، نون لیگ کے بھی اور دوسری جماعتوں کے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں تھی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہاں گئی پی ڈی ایم جب ہم وہاں سے نہیں وہ جلسے کرتے رہے بیچ میں، کہاں پہ رہ گئی پی ڈی ایم؟ انہوں نے اچھے خاصے جلسے کیے ہیں بعد میں. وہ کوئی ایک ایسا امپیکٹ جو خاص طور پر جب پاکستان پیپلز پارٹی جب ان کے ساتھ تھی، وہ جو پریشر پڑتا تھا حکومت کے اوپر اور وہ جو چیزیں جو ہیں وہ ہوتی تھی، وہ ایک امپیکٹ نہیں نظر آیا جو آنا چاہیے تھا پی ڈی ایم کا. تو اب ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو ہے بات چیت، لیکن یہ شرط آپ کی ہے کہ یہ پی ایم ایل این اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور چینل رابطے نہ کرے. جی بالکل، ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر جو بھی بات ہو وہ
जो है वो हमें हमारे साथ डिस्कस किया जाए, बजाय इसके कि डील तो देखें हम भी कर सकते थे ना। हमारे आसिफ अली जरदारी साहब अभी भी नेब के सामने भी पेश होते हैं, जेलों में भी जाते हैं, हमारी बच्चियां भी, हमारी बहन फरियाल तालपुर साहिबा भी जो है वो जेल में जाती हैं और वो नेब का जो है वो सामना करती हैं, अदालतों में जो है वो हाजिर होती हैं। अगर डील करते तो हम भी बआसानी जा सकते थे, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन हमारी लीडरशिप ना ही इलाज के बहाने बाहर गई, ना ही जो है वो कोई भी इस तरह का कोई नजर नहीं आया होगा आप लोगों को, क्योंकि हमने कहा कि ठीक है अगर हम पे इल्जाम है तो साबित करें, और हम अदालतों का जो है जिस तरह से माजी में भी सामना करते रहे और अभी भी करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो नून लीग की क़यादत की तरफ से नजर आती हैं, क्योंकि शायद आप देखें कि पहले भी नवाज शरीफ साहब चले गए थे और अभी भी अगर आप देखें कि वो मुल्क से बाहर ही हैं, तो हमने कोशिश की है कि अगर नहीं, आप लोगों ने ये मुतालबा किया था कि हम मियां साहब आपके साथ लॉन्ग मार्च पे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मियां साहब आप पाकिस्तान आए फिर लॉन्ग मार्च पे जाएंगे, जरदारी साहब का मुतालबा था। क्या ये मुतालबा अभी कायम है या अब आप मियां नवाज शरीफ के बगैर भी लॉन्ग मार्च पे चले जाएंगे? देखिए अभी ये लीडरशिप तय करेगी कि अब क्या आगे हमारा लाहे अमल क्या होता है, और ये मेरे इल्म में बात नहीं है कि अभी तक हम इसी चीज पे हैं, क्योंकि बहरहाल यहीं पे आपका जो खात्मा हुआ था बातचीत का वो यहीं पे हुआ था कि मियां साहब वापस आए, मिलके एहतजाज करते हैं, हमारे सर पे रख के ना खेलें। तो ये अब पीएमएलएन ने इसका जवाब देना ना कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च करने वापस आ रहे हैं चौधरी साहब? और ये भी मुझे जरा बता दें कि जवाब देते हैं तो वो फिर हम ये भी मुझे बता दें कि आप पीपल्स पार्टी को क्या कोई गारंटी देंगे कि इस मर्तबा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर की सूरत में जो प्रेशर बनेगा उसको कहीं सस्ते दामों पीएमएलएन फरोख्त नहीं करेगी? उनको ये लगता है कि आप हमेशा ये करते हैं। नहीं, बिल्कुल उनको नहीं लगता। वो देखें, उनको लगता हो तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब एक टेबल पे ना बैठे होते। आज भी देखें, गुजारिश ये है कि उन्होंने बिल्कुल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियां शहबाज शरीफ को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, और इंशाअल्लाह मिल के ये क्या मकासद जो है कौमी मकासद उनके असूल के लिए हम मिल के जदोजहद करेंगे। कोई उनकी इस तरह की कोई रिजर्वेशन नहीं है। और ये कि देखिए, मैंने कहा कि देखिए अभी आपने सुनी जो तो इख्तलाफ राय था, जो इस तरह का कोई एक ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन थी, वो स्ट्रेटजी के हवाले से थी, और ये है कि वो होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये दाराना इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जो कौमी मकासद थे, जो मुश्तरका मकासद थे, उनके हवाले से ना कल कोई इख्तलाफ था ना आज कोई इख्तलाफ है। और मुझे यकीन है कि हम पूरी पीडीएम और पीपल्स पार्टी मिलकर इंशाअल्लाह ये है कि हम उन मकासद के असूल के लिए जिद्दोजहद करेंगे और कौम को सजाब से निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सदाकत भाई साहब, मेरे सामने ये सानिया नश्तर साहिबा ने अभी अनाउंसमेंट की है कि एहसास राशन रियायत प्रोग्राम, उसके तहत जो लोग कम आमदनी वाले लोग हैं या घराने हैं या किराएदार या करियाना की दुकानदार हैं, वो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ आज से करें, और ये लिंक जो है इसको खोलें और इसके ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करें। सर, आपको लगता है कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी फैसिलिटीज़ वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे जिनको आपसे 800 से 1000 रुपया महाना चाहिए? यानी जो 800 या 1000 रुपया महाना के लिए इस वक्त बहुत तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तंगदस्ती की, उनके पास ये फैसिलिटीज़ होंगी, वो कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे? सर, ये तो आपने एक प्रोसेस तो वो दे दिया जो आम आदमी कर नहीं सकता। अच्छा इमरान साहब, पहले एक दो जुमले इस बात पे कि मेरी बहन ने कहा कि जी बड़ी महंगाई है, और बिल्कुल है, 9.2%, 9 से 10% महंगाई है। इन्हें कहिएगा जब ये फारिग हों जाके चेक कीजिएगा जो पीपल्स पार्टी का दौर था, जिनको बड़ा ये हसीन दौर कहती हैं, 2009, 2010, 2011, 18 से 20% महंगाई थी। आई चैलेंज यू, मैंने ट्वीट भी किया हुआ, अगर किसी ने देखना है तो वो डाटा जो है वो देख ले। आज की महंगाई से डबल महंगाई पीपल्स पार्टी के दौर थी, जिसको ये बड़ा हसीन दौर कह रही थी। अब दूसरा आपका सवाल है इमरान साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि ये को सारा वक्त कंप्यूटर से सौदा मिलना है, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। एक दफ़ा अप्लाई करना है, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप फॉर्म फिल करें और वहाँ से गाड़ी और बस या वैगन पे बैठें और ज़िले हेडक्वार्टर में आके वहाँ जमा करवा दें, वो भी हो सकता है। दूसरा ये है कि फॉर्म किसी भी फ़ोन पे लेके वहाँ 4 लाइनें उसमें टाइप करवा के आप एंटर कर दें। उसके बाद कोई चीज़ कंप्यूटर पे नहीं मिलनी, अपना मोबाइल पे नहीं मिलनी, वो दुकान पे मिलनी है। और आपको जब आपके पास आप रजिस्टर हो जाएंगे तो जिस दुकान पे आप जाएंगे
وہاں پہ آپ اپنا نام بولیں گے, اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے اور آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہ فارم جو ہے وہ 13 کروڑ لوگوں سے یا 2 کوئی آسان طریقہ پیدا کریں نا سر. فارم کلیکٹ وہ لوگ, آپ مجھے بتا دینا کیا ہو سکتا ہے اس سے سر آسان میں گورنمنٹ ہی نہ بنا لوں اپنی سر آپ کو, یہ بھی اگر میں بتاؤں گا تو سر فار گاڈ سیک سر آپ دن رات بیٹھے ہوئے آپ کے دماغ, یہ بھی آپ نے, میں نے آپ کو بتانا ہے سر, حد ہو گئی سر. عمران آپ میری پوری بات ہونے دیں, آپ میری بات جی فرمائیے. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی اچھا طریقہ ہے تو بتا دیں, ورنہ میرا طریقہ بیسٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, میڈیا ان کو بتا دے کہ فارم کیسے بنایا جائے. ان کا اپنا کوئی کام. پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح ڈائریکٹ سبسڈی نہیں دی, ان کو ڈائریکٹ سبسڈی کا مطلب ہی نہیں پتا, نہ کبھی دی ہے. انہوں نے بلینکٹ سبسڈی دی ہے. عمران میں آپ کو طریقہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. سپورٹ پروگرام ہمارا ہی تھا میرے بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تھا. یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے. روبینہ صاحبہ وہ بلینکٹ اس کا نام صرف چینج کیا گیا ہے. یہیں پہ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ چور ہیں, ڈاکو ہیں. ایون آپ کو بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام بھی پسند نہیں آیا اور آپ نے اس کو جو ہے اچھا مجھے بات کرنے دیں پھر آپ بولیے گا. قانوناً جو ہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کا, اس پروگرام کا نام, جبکہ آپ نے اپنے طور پہ جو ہے احساس اور عمران خان کی تصویر لگا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ذرا سن لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی اور دیکھنے والے فیصلہ کریں گے. مجھے سب سمجھ ہے, دیکھنے والے فیصلہ کریں گے, دیکھنے والے بات کرنے دیں نا. آپ بولیے, میں درمیان میں نہیں بولا, مجھے بات کرنے دیں, پھر دیکھنے والے فیصلہ کریں گے کہ آپ کو پتا ہے. بات مکمل کر دیں. پورے پاکستان کے تمام شہریوں کی انکم پروفائلنگ کی ہے, اور جس آدمی کی تنخواہ 31,000 روپے سے کم ہے اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ تو بینظیر انکم سپورٹ سکیم 8 لاکھ جعلی لوگوں کو دے رہے تھے, آپ جالوں کو دے رہے تھے, آپ بیوروکریٹس کو دے رہے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان, آپ کے چینل کے ذریعے پورے پاکستان کی اپوزیشن کو ایک آدمی کا غلط ڈیٹا ثابت کر دیں. یہ وہ والا دور نہیں ہے. ایک آدمی کا اتنے بڑے ڈیٹا میں جی میں بتا رہا ہوں, ایک آدمی کا. یہ سائنٹیفکلی یہ نادرا کے ڈیٹا بیس کے ساتھ, ایف بی آر کے ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک کر کے احساس نے 2.5 سال میں انکم. سر ایف بی آر کے پاس تو وہ ڈیٹا نا جو بیچارے ٹیکس جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, یا ایف بی آر کے پاس پورے پاکستان میں ہر ایک کا ڈیٹا ہے. ایف بی آر کے پاس کہاں سے, ایف بی آر کے پاس غریبوں کا ڈیٹا کدھر سے آ گیا سر؟ میرے خیال سے یہ ایسی ریڈیکولس باتیں کرتے ہیں عمران صاحب مجھے اگر بات کرنے دیں, کے اوپر اور کچھ نہیں آتا. چلے بات تو سن لیں, ان کی میں نے سوال پوچھ لیا, آپ جواب دے دیں. آپ ان سے کہیں کوئی پڑھی لکھی بات آئے تو سن لیں, آپ کو سمجھ آئے. سر سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ایف بی آر کا کیا کام ہے اس میں, تو لوگ آپ کو ان پڑھ سمجھیں گے. پلیز سر بتائیں. ایف بی آر کے پاس ڈیٹا ہے فائلرز کا, اس کے علاوہ جو لوگ بیرون ملک ٹریول کرتے ہیں ان کا ڈیٹا بھی ہے, جن لوگوں کے بینکنگ کی ٹرانزیکشنز ہیں, جن کے پاس 25,000 روپے سیونگ پڑا ہے ان کا ڈیٹا بھی ہے. وہ پروفائلنگ سب کی یہ احساس کے ذریعے کی ہے, جس میں وہ تمام ڈیٹا بیس ان لوگوں کا ہے جو چاہے وہ آپ کے ریٹرن فائلر ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ان کی ٹرانزیکشن کا ڈیٹا ہے. یہ میں آپ کے چینل پہ بات بتا رہا ہوں, جن کو سمجھ نہیں ہے وہ پڑھ لیں, سیکھ لیں کہ آج پاکستان کے ہر اس آدمی کا ڈیٹا بیس آ گیا ہے. لہذا کسی امیر کو سبسڈی نہیں ملے گی, غریب کو ملے گی. اپلائی کرنے کا پروسیجر بڑا سمپل ہے. ہاں یہ ایک غلطی ہے کہ اس کے لیے سر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا, شبر زیدی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جو بینکنگ ڈیٹا ہے اس تک پوری رسائی ایف بی آر کی ہونی چاہیے. یہ شبر زیدی صاحب کی جو بڑی خواہشات تھیں یا وہ جو ریفارمز لانا چاہتے تھے ان میں سے ایک یہ تھی. ہے عمران صاحب, احساس پروگرام نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے. وہ تمام لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہیں, وہ تمام لوگ جن کے نام گھر ہیں, وہ تمام لوگ جن کے پاس زرعی زمین خاص حد سے زیادہ ہے, وہ اس پروفائل سے مائنس ہو گئے. یہی تو میں آپ بتا رہا ہوں, یہی انقلاب ہے. اس سے پہلے حکومتیں جائلوں کے پاس تھیں, ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں تھا. آج ڈیٹا بھی ہے, اور اسی لیے عمران خان کی حکومت سمارٹ سبسڈی دے رہی ہے, اور صرف ان کو دے رہی ہے جن کو ڈیزرو کرتا ہے. کسی کو کوئی بات کرنی ہے میری اس پڑھی لکھی بات کا پڑھا لکھا جواب دے, ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا. بریک لینی ہے یہاں پہ, ایک بریک لینی ہے یہاں پہ, ایک بریک لیتے ہیں, بریک لے کے واپس آتے ہیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں اپوزیشن کی تحریک پہ. صداقت عباسی صاحب آپ ہی سے شروع کروں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شبر زیدی صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں بزنس اکاؤنٹ 4 کروڑ ہیں اور ان میں سے ایف بی آر میں رجسٹرڈ صرف 1 کروڑ ہیں, صرف 25%. اور یہ بھی اب جا کے کچھ بہت سارے ہوئے ہیں, پہلے اس سے بھی کم تھے. تو یہ تو ایف بی آر میں بے شمار کام ہونے والا باقی ہے. یہ بات ٹھیک ہے, ابھی اس کا جائزہ لیا ہے کہ
اگر یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں نادرا کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں اور یہ پتا کرنا چاہتے ہیں کہ کون ایسا ہے جو اس کیٹیگری میں نہیں آتا تو یہ ایک آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ صداقت عباسی صاحب، اپوزیشن کا احتجاج اور فائنل کال، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں آپ کے خلاف لانگ مارچ اور پھر آپ کو ہم چلتا کریں گے، وہ نیا الیکشن دیکھ رہے ہیں اگلے سال اس ملک میں۔ اچھا عمران، چند جملے اور، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ٹیکس فائلنگ ایک مشکل سبجیکٹ ہے، لیکن ڈیٹا سب کا ہے کہ جو بڑے بڑے ہوٹلوں پہ کھانے کھاتے ہیں، جو بڑے بڑے ہسپتالوں سے علاج کراتے ہیں، جن کے بچے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کے بجلی کے بڑے بڑے بل، گیس کے بڑے بڑے بل، موبائلوں کے بڑے بڑے بل آتے ہیں، عمران سب کا ڈیٹا موبائل سے لنکڈ ہے، جن کی پراپرٹیز ہیں موبائل سے لنکڈ ہے، یہ 10 منٹ کا کام ہے، سب کا ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس سارے کے بعد وہ لوگ جن کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، جو کیش پہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ان کی بھی ڈیٹیل لے لی گئی ہیں، ان ظاہر پیسہ جو کسی کے پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے وہ اگر اس کو ٹیکس فائلر نہیں ہے، یہ بھی سارا احساس نے کلیکٹ کر کے یہ بڑا سائنٹیفکلی کام کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا کام ہو گیا آئندہ کے لیے۔ کسی کو دیہڑی دار کو پیسے دینے، کسی کو ہیلپ کرنی ہے، تو آج عمران خان گورنمنٹ نے اپنے لیے اور آنے والی حکومتوں کے لیے ایک پورا ڈیٹا بیس رکھ دیا۔ اب رہی بات، بالکل مہنگائی ہے اور مہنگائی کی بڑی تکلیف ہے اور غریب لوگ بہت ہی پریشان ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی ہے۔ عمران خان جس طرح یہ حقیقت ہے نا کہ مہنگائی سے غریب پریشان ہے، ایسے ہی حقیقت ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نفرت کرتے ہیں، ان کو چور ڈاکو سمجھتے ہیں، ان کو سر کنٹونمنٹ میں الیکشن جیت گئے، اتنی نفرت کی لوگوں نے ان سے کہ وہ کنٹونمنٹ میں الیکشن ہی جیت گئے یار۔ ان کو بیماری کا علاج نہیں، بیماری کی وجہ سمجھتے ہیں۔ یہ 100 دفعہ کھڑے ہوں الٹے ہوں، کوئی آدمی مہنگائی سے تنگ ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا۔ وہ ان کو اس پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین نظام ان دو لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ فکر نہ کریں، میں یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اگلے الیکشن کے لیے تیاری کے لیے، اور اگلا جو الیکشن ہے اس میں نمبر 2 اور نمبر 3 کی تیاری کے لیے ان کا الیکشن ہے، اسی لیے ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے نمبر 1 کے انگور کھٹے ہیں، لہٰذا یہ نہ لانگ مارچ کریں گے پراپر، نہ یہ کبھی عدم اعتماد پیش کریں گے۔ یہ ایسے ہی آپ کو مجھے کہانیاں سنا کے دن پورے کر رہے ہیں، اور یہ اگر ہوتا تو یہ عدم اعتماد پیش نہ کر دیتے۔ ہماری حکومت ہی تھوڑی سی اس کی اکثریت تھی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یہ اس لیے یہ اپنے آپ کو کریڈیبلٹی کا لاس ہے، ساکھ کا لاس ہے، بے وقتے ہیں، ان کی لیڈرشپ ایک کی بھاگی ہوئی ہے، دوسرے کی بیمار لیٹے ہوئے ہیں، اور ان سب کو پتہ ہے کہ عوام ہمیں اصل میں چور سمجھتی ہے، اس لیے ہمارے پیچھے کوئی نہیں نکلے گا۔ ریسٹ شور آپ اگلے الیکشن کی 2023 کی تیاری کریں، ہم بھی تیاری کریں۔ سر کس الیکشن کی تیاری کریں؟ اب لاہور کے ضمنی الیکشن میں جو آپ کے ساتھ ہوا اس کے بعد کون سی تیاری، اور جو آپ کے ساتھ یہ ابھی ہوا کنٹونمنٹ میں یہاں پنجاب میں، اس کے بعد کون سی تیاری آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ دیکھیں نا کنٹونمنٹ میں گجرانوالہ میں ہم عمران سب سے زیادہ ہماری سیٹیں تھیں، گجرانوالہ میں ہم جیت گئے، پنڈی میں ہم ہار گئے، ملتان میں ہم ہار گئے، لاہور میں ہار گئے، باقی شہروں میں مکس رزلٹ رہا۔ وہ ہمارے ایک آپ نے جیتنے والا بتایا، 4 ہارنے والے بتائیں، آپ کو بھی اپنی جیت یاد نہیں ہے سر ایک کے علاوہ؟ نہیں، میں آپ بتا رہا ہوں، ہم مری سے جیتے ہیں، ہم گجرانوالہ سے جیتے ہیں، باقی شہروں سے جیتے ہیں، گجرات سے جیتے ہیں، کوئی جگہ ہار بھی ہوئی ہے، لیکن نہیں گجرانوالہ سے بھی جیتے ہیں نا، گجرانوالہ جیلم سے جیتے ہیں، پہلے سے زیادہ سیٹیں نکلی۔ نہیں گجرانوالہ سے جیتے ہیں، جیلم سے جیتے ہیں، میں بتا رہا ہوں۔ پنڈی سے بہت بری طرح ہارے ہیں، واہ کینٹ سے آپ بہت بری طرح ہارے ہیں، لاہور میں آپ بہت بری طرح ہارے ہیں۔ ہم نے اپنی غلطیاں دور کر، عمران ہماری ہار کا مطلب نہیں ہے کہ لوگ کرپٹ لوگوں کو ووٹ دینے کے تیار ہیں۔ آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھیں، آپ کا دل کرے گا کہ سر آپ اس لیے نہیں ہارے کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ، ایک منٹ سر، لوگ آپ اس لیے نہیں ہارے کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے، آپ اس لیے بھی ہارے ہیں کہ لوگوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، ان کو آپ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، اسی لیے آپ ہارے ہیں پنجاب میں۔ عمران پی ایم ایل این پنجاب کے 3 ڈویژن میں صرف ہے، باقی پورے پاکستان میں کے پی میں، جی بی میں، کشمیر میں، بلوچستان میں، مرکز میں ہم ہیں۔ چلیں یہ 4 سیٹیں لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں بتا رہا ہوں نا، یہ نمبر 2 کی لڑائی ہے، یہ نمبر 2 پہ آنا چاہ رہے ہیں، ورنہ سندھ میں ان کو جانتا ہی کوئی نہیں، پشتون بیلٹ میں ان کا ووٹ ہی کوئی نہیں ہے، بلوچستان میں ان کی ایگزسٹنس کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہے یہ ایک 2 ڈویژنوں کی پارٹی۔ جی چودھری صاحب، چیمہ صاحب اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ لانگ مارچ نکالیں گے، فرما رہے ہیں لانگ مارچ اگر آپ نکالتے ہیں، سر میرا سوال سن لیں سر پہلے آپ، ان کے لیے یہی کہوں گا کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال سن لیں، اسی طرح یہ تسلیاں دیتے رہیں، لیکن میں
میں عمران صاحب آپ کی وساطت سے اس حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی پرفارمنس کا جو منیمم پرفارمنس کا ایک انڈیکیٹر ہے، ایک معیار ہے پوری دنیا میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ادارہ ملے، کوئی صوبہ ملے، کوئی ملک ملے، آپ اس کو اس سے بہتر حالت میں چھوڑ کے جائیں جس حالت میں آپ کو ملا تھا۔ ہمیں ان سے کسی بہتری کی توقع تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں بدقسمتی سے اس ملک کو کھلاڑیوں اور اناڑیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، امپرومنٹ کی توقع نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے، نہ پالیسی ہے، نہ پلاننگ ہے، نہ کوئی ٹیم ہے، نہ تجربہ ہے، نہ ویژن ہے، کسی امپرومنٹ کی توقع نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں کہوں گا، ہم کہیں گے کہ یہ بڑی کامیاب حکومت تھی اگر یہ ہمیں پرانا پاکستان لوٹا دے مہربانی کر کے، وہی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں، وہی سر وہ نہیں ہوگی، گیس بجلی اور پیٹرول آج تک کوئی حکمران یہ نہیں کر سکا، قیمت اپنی کرنسی آج تک پاکستان کا کوئی حکمران یہ نہیں کر سکا سر۔ ہم کہیں گے کہ یہ بڑے کامیاب حکمران ہیں۔ سر دیکھیں نواز شریف صاحب آئے، زرداری صاحب سے زیادہ چیزیں مہنگی چھوڑ کے گئے، زرداری صاحب آئے مشرف صاحب سے زیادہ مہنگی چیزیں چھوڑ کے گئے، مشرف صاحب آئے نواز شریف صاحب سے زیادہ مہنگی چیزیں چھوڑ کے گئے۔ ہر آنے والی حکومت نے زیادہ مہنگائی چھوڑی ہے پاکستان میں، کوئی ہے کہ جتنے کی چیزیں کوئی پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی اتنی کے اوپر دیکھے گیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، روبینہ قائم خانی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، دین واٹ؟ لانگ مارچ تو بہت سارے ہوئے، کہ آپ لوگ دھرنا دیں گے، بیٹھ جائیں گے، حکومت کو گھر کیسے بھیجیں گے؟ آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ استعفے آپ دینا نہیں چاہتے، ہم دیکھیں دھرنا آپ دینا نہیں چاہتے۔ یہ میں ایک آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے ہم نے کوئی غیر جمہوری طریقہ استعمال نہیں کرنا، ہم نے کنٹینر پہ چڑھ کے گیس اور بجلی کے بل نہیں جلانے، تو جمہوری طریقوں سے اس ملک میں کبھی حکومت نہیں گئی سر۔ ہم نے سول نافرمانی کی کال نہیں دینی، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری طریقے استعمال کریں گے اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے۔ دیکھیں اس میں کئی آپشن ہو سکتے ہیں۔ روبینہ قائم خانی صاحبہ جمہوری طریقے سے پاکستان میں کوئی حکومت گئی ہے؟ کوئی ایک اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مل کر فیصلہ کریں گے کہ کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے، لیکن یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ جمہوری طریقے استعمال کریں گے اس مسلط کردہ عذاب سے نجات دلانے کے لیے۔ جی کیا کہہ رہی ہیں آپ روبینہ قائم خانی صاحبہ پلیز؟ بالکل عمران، میں یہی کہوں گی کہ ہونا یہی چاہیے کہ آن دا فلور اور پارلیمنٹ کے اندر رہ کے جمہوری طریقے سے، جس طرح سے آج 117 ووٹ لیے اپوزیشن نے ایک بل کے اوپر، تو اسی طرح سے اگر تمام اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو ہم بالکل نو کانفیڈنس لا کے عمران خان صاحب کو گھر پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ مہنگائی ہر دور میں ہوئی ہے، مطلب یہ آپ کے دور میں 18% تک گئی تھی، 20% دیکھیں، نہیں اتنی، یہ آج تو بالکل آپ اگر ہم نے رپورٹ کیا ٹی وی پہ، مطلب آدھا مطلب فرق ہے۔ یہ اس طرح سے مہنگائی نہیں کسی بھی اس دور میں بھی ایسے ہی تھا، اس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت نے کی نہیں، اس دور میں اس طرح سے نہیں تھا، لوگوں کو ریلیف بھی ملتا تھا، یہ بے نظیر انکم سپورٹ بھی یہ اپنے اوپر ڈال کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا احساس پروگرام ہے، جبکہ یہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اور تمام چیزیں اگر آپ تھینک یو ویری مچ، وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، اور ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ پاکستان کی جیت کے لیے دعا کریں، اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں۔ اب ہم بہت اہم میچ کھیلنے جا رہے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔